السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156 اور 157 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولو، ان کے، تقولو تم کہو، تاکہ منی تم، قولو کہو، واو الف جمع کی علامت ہے۔ یہ قالا اور قول، اردو میں آپ قول بولتے ہیں بات کو۔ ان تقولو کہ تم کہو، انما بے شک در حقیقت، انزلہ نازل کی گئی ہے، الکتاب و کتاب، علا پر، طائفتین دو گروہوں پر۔ جو اس کے آخر پہ یا نون ہے، یہ تو جمع تثنیہ کی علامت ہے۔ اور طائفہ، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ عام لفظ ہے یہ، تو طائفتین دو گروہ، طائفہ منصورہ بولتے ہیں عام طور پہ ایک لفظ۔ من قبلنا ہم سے پہلے، من سے قبل، قبل کے معنی پہلے، اردو میں ہم قبل استعمال کرتے ہیں، نہ ہم، وَإِن اور اگر، کننا تھے ہم، ان دراستہم ان سے، دراسات درس جو ہوتا ہے، دال راتین درس، درس جیسے فلاں بندہ درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، ہم کے معنی ان سے، اور مدرسہ بھی وہیں سے بنتا ہے، وہ جگہ جہاں پر درس دیا جاتا ہے۔ مدرسہ درس کی جگہ، اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پڑھا جاتا ہے۔ لغافلین لام تاکید کے لیے ہے، اور غافلین غافل کی جمع ہے۔ غفلت اور غافل یہ لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں۔ یقیناً بے خبر، یا نون جمع کی علامت ہے۔ صبح محاورہ ترجمہ دیکھیے کہ تم کہو، بریکٹ میں کر لیں یہ نہ ہو، اصل میں اس سبق کا گہرا تعلق ہے کل والے سبق سے، اس لیے جب تفسیر کریں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ کہ تم کہو، حقیقت میں کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، کہ وہ یہ کہیں کہ پہلے دو کتابیں آئی تھیں، وہ تو ان کی طرف آئی تھیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے، اس سے پچھلی آیت میں یہ تھا کہ ہم نے کتاب برکت والی نازل کی ہے، کیوں کہ تم یہ نہ کہہ دو۔ اگلی آیت دیکھیں، او یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا بلا شبہ، یہ کہ بے شک ہم، انزلہ اتاری گئی، علینا ہم پر، الکتاب و کتاب، لکنہ لام تاکید کے لیے ہے، کنہ ہم ہوتے، کانا کنہ کن یہ سارے وہی لفظ ہیں۔ احدا زیادہ ہدایت یافتہ، خدان آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور الف لگانے سے اس میں تاکید آ جاتی ہے، احدا، منہم ان سے، فقد پس یقیناً، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بینہ بین واضح، واضح کیا ہوتی، روشن دلیل، بینہ تم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت، فمن پس کون ہے،
اسلم و زیادہ ظالم، یہ بھی ظلم جو ہے زواد لام میم، تو الف لگ گیا تو یہ ورب بن گیا زیادہ ظالم۔ ممن، اس سے جو کذبا جھٹلائے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وصدفا انہا، اور اعراض کرے ان سے۔ یہ جو صادفہ ہے، فا دال فا، روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ صدف کے معنی اردو میں سپی کے ہوتے ہیں، جس سے موتی نکلتے ہیں، سپی۔ اور صدف پتھر کے کنارے کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پر اعراض کرنا، اغماض کرنا، منہ پھیرنا کیسے معنی بن گیا؟ اصل میں جو پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر کی سختی دنیا میں ضرب المثل ہے، تو جو لوگ نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، یہ بھی اصل میں سختی کی علامت ہے کہ ان کا دل قبولتا نہیں حق بات کو، تو اس لیے اس کا معنی اعراض کرنا۔ تو ویسے صدف جو سپی ہوتی ہے وہ بھی سخت ہوتی ہے، اس کے اندر موتی ہوتے ہیں، لیکن سپی کے اندر اور کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہ اتنی سخت ہوتی ہے۔ اور صادفہ ٹیڑھے پن کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک کسی اونٹ کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں تو اس کو بھی صادفہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو بندہ اعراض کرتا ہے وہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، وہ سیدھی بات کو مان نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ اس لیے سارے عربی کے آپ کو دلچسپ معنی بتایا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ وصدف عنہا، اور اعراض کریں ان سے۔ سنجزی، ان قریب ہم جزا دیں گے۔ سین کے مطلب ان قریب، نون کے معنی ہم، جیم ذات چھوٹی یہ ہے، تو یہ آپ کتنی بار پڑھ چکے ہیں۔ جزا، سزا، اردو میں تو ہم اچھے کام کے بدلے کو جزا کہتے ہیں اور برے کو سزا کہتے ہیں، لیکن عربی میں برے کام کے لیے بھی، برے بدلے کے لیے بھی سزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جزا کا، یہاں پہ جزا کا لفظ ہی آیا ہے۔ عن قریب ہم جزا دیں گے انہیں، یعنی سزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ الذین، ان لوگوں کو جو، یصدفون، وہی لفظ سواد دال فا، جو اعراض کرتے ہیں، واو نون جمع کی علامت ہے۔ ان آیاتنا، ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا۔ سوء آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں نے مثال دی تھی، علماء سوء، برے عالم، عذاب، عذاب، بما، اس وجہ سے، جو کانوا یصدفون، وہ تھے اعراض کرتے۔ اس کا با مہارا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا تم یہ کہو کہ بلا شبہ ہم، بلا شبہ اتاری گئی ہم پر کتاب، اور یقیناً ہم ہوتے، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ۔ یہ آج سے کل والے سبق میں کہا گیا تھا کہ یہ ہم نے کتاب برکت والی نازل کی ہے، اس کو ساتھ رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے کتاب اتاری ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ اگر کتاب آ جاتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور اب آپ کے پاس یقیناً روشن دلائل آ چکے، اب تمہارے رب کی طرف سے جو رحمت اور ہدایت ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے، ان سے منہ پھیرے۔ اور ان قریب ہم اپنی آیات سے منہ پھیرنے والوں کو سخت عذاب دیں گے، برا عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے تھے۔ یہ آج کا سبق ہے، پورا ہوا۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو واپس آ جائیے۔ اب ذرا کل کے سبق کو آپ ساتھ رکھیں۔ کل کے سبق میں یہ تھا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی برکت والی، اور تم اس کی پیروی کرو اور تم پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ جو قرآن کی بات ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ برکت والی کتاب اس لیے اتاری کہ تم یہ نہ کہو، آج کے سبق میں دیکھیں، اگر یہ ہم نہ اتارتے تو تم یقیناً ایسی باتیں کرتے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ جو پہلی کتابیں آئی تھیں وہ تو پہلے گروہ پر تھیں، یہودیوں اور عیسائیوں پر، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ان کے پڑھنے پڑھانے کا، ہم تو اس سے واقف ہی نہیں تھے، نہ وہ ہماری طرف آئی تھیں، تو اس لیے ہم غفلت میں رہے۔ اس لیے ہم نے یہ کتاب قرآن جو ہے یہ برکت والی کتاب بنا کے اتاری ہے، اور یہ دیکھ لیں کیسی برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو آپ ویسے ہی پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا کی بھی کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے اور آخرت کی بھی۔ یہ دنیا
میں رہنے والے انسانوں کو ان کے رب کی باتیں بتاتی ہے، یہ ان کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ کتاب پہلی قوموں کو جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ان کی کہانیاں، سچی کہانیاں بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ کام برے کیے اور ان پہ یہ عذاب آئے، اور یہ نیکی کرنے والوں کو جنت کی گارنٹی دیتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اور پھر دیکھ لیں اس کی جیسی کوئی ایک آیت بنا کے نہیں لا سکا۔ تو یہ کتاب جو برکت والی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے اتاری کہ تم بہانہ نہ بناؤ کہ ہم تو غافل رہے تورات اور انجیل سے، اور یہ پہلے گروہوں پر نازل ہوئی تھی، ہمارے پر تو آئی نہیں تھی، ورنہ ہم بڑا صحیح کام کرتے۔ آج قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم سیدھے رستے پہ نہ آئیں یا قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھتے رہیں، دیکھو یہ آئین کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، کیا کس لا کی کسی بک کو کوئی پڑھتا رہے اور اسے سمجھ ہی نہ ہو کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، تو جا کے جج کے پاس کیا دلائل دے گا؟ یا میڈیکل کی بکس جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لے، خوبصورت تلفظ کے ساتھ، جیسے ہم عربی کو پڑھتے ہیں قرآن کو، اچھی بات ہے قراءت سے پڑھنا، لیکن صرف قراءت سے پڑھتے رہنا اور زبانی یاد کر لینا، یہ کتاب کے ہم نے اس کے آنے کو ہی بلا دیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اب کوئی میڈیکل کی بک ہو جس میں ہر مرض کا علاج ہو، کوئی اسے خوبصورت انداز میں پڑھے، بہترین انگریزی میں پڑھے، لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اندر کہا کیا جا رہا ہے، کون سی دوائی کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، اس پیشنٹ نے کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی، تو کیا اس کو آرام آ جائے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ اور لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ تم بڑے پیار سے اس کتاب کو رکھتے ہو، اس کو کمر نہیں کرتے ہو، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہو، لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ تو کھلاتے نہیں ہو پیشنٹ کو، تو یہ پیشنٹ کیسے بچے؟ یا لوگ تعویذ بنا کے اس کتاب کو ڈال لیتے ہیں گلے میں، کہتے ہیں جی اس میں شفا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں شفا ہے، ٹھیک بات ہے بالکل، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، پھر شہد کی شیشی کو گلے میں ہم لٹکا لیا کریں، کوئی گلے میں لٹکا لے شہد کے 1 کلو کو، اور کوئی پوچھے یار کیا کر رہے ہو، وہ کہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو وہ کہے گا بھائی اس کو پیو گے تو پھر شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن کے اندر اس پہ عمل کرو گے جو کچھ ہے تو پھر آپ کو شفا ملے گی۔ اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دینا اونچی جگہ پہ، اور کسی وقت نکال لینا، اور وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنا، پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے آگے فرمایا اگلی آیت میں کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، اگر ہم یہ نہ اتارتے تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہمیں بتا دیا جاتا تو پھر ہم کبھی اس سے روگردانی نہ کرتے۔ اب آپ کے پاس روشن دلیل آ چکی تمہارے رب کی طرف سے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اور یہ کاتبہ جو لفظ ہے نا، بار بار میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا آپ کو، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے تو کافتابہ، یہ روٹ ورڈ ہے لکھنا، اور اس کی لغت میں جا کے دیکھیں نا اس کا معنی، تو اس کا ایک معنی ہے چمڑے کی 2 چیزوں کو آپس میں سی کر ملا دینا، عربی میں کاتبہ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ جو کتابیں ہیں یہ بھی جلد کر کے سی کے بنائی جاتی ہیں، ورنہ تو اوراق ہوتے ہیں، تو پھر عرب اس پہ یہ لوگ بولتے تھے کوئی کتاب بنی ہو، اور اس وقت تو ویسے بھی چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، تو ملانے کو، ورقوں کو آپس میں ملا دینے کو کتاب کہتے ہیں، سی دینا، جلد کر دینا۔ بائنڈنگ بہترین ترجمہ ہے اس کا، انگریزی میں کریں۔ اور یہ جو کتاب جیسے قرآن ہے یہ بھی جوڑی جاتی ہے، ایک تو ورقوں میں جوڑی جاتی ہے، دوسرا یہ جو حروف ہیں، حروف آپس میں ملائے جاتے ہیں۔ جب کتاب کو لکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جیسے قرآن ہے، کاف را الف نون، یا حکیم ہے، ہا کاف یا میم کو ملا کے لکھتا ہے، تو ملانا اس کا معنی ہے لغت میں، حروف کو ملا کر لکھ دینا۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ فرض قرار دینا، جیسے آیا ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ اگر غور سے دیکھیں تو فرض بھی وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی پکی ہوتی ہے، اور اگر آپ چمڑے کے 2 پارٹس کو ملاتے ہیں سی کر تو وہ کتنے پکے ہوتے ہیں۔
تو یہ اس کا میننگ ہے، لغت میں جائیں تو آپ کو یہ میننگ ملیں گے، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے بیان کر دیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے، کون ہوگا جو ہماری آیات کو جھٹلائے۔ اب اس میں آیات ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں، ایک جو انسان کی باڈی کے اندر ساری چیزیں آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کچھ بھی کرتے رہیں تو آپ کا دل پھر بھی کام کر رہا ہے، آپ ریسٹ کر رہے ہیں دل پھر بھی کام کر رہا ہے۔ سورج چاند ستارے زمین آسمان یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں جاتا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کو ہم عنقریب برا عذاب دیں گے۔ عذاب ہوتا ہی برا ہے، تو یہ برا کہہ کر اس کی اور انٹینسٹی کو بڑھا دیا گیا ہے، شدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ برا عذاب دیں گے۔ کس کام کے لیے؟ جو ان کو جھٹلاتے ہیں۔ ڈبل کہا گیا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ جو ہماری آیات کو نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو مانتے ہیں، کفار مکہ نہیں مانتے تھے، ہم زبان سے مانتے ہیں، کیا ان کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں؟ جو قرآن آپ کو جو سیاست دیتا ہے وہ سیاست ہم کرتے ہیں، جو تجارت قرآن دیتا ہے وہ ہم تجارت کرتے ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے قرآن دیتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، شادی غمی قرآن کے مطابق کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز آڑے آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔